أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العلی العظیم. ترجمہ. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا چیز ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. اس میں فرشتے اور روح اپنی پروردگار کی اجازت سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں. وہ رات سراپا سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک. صدقت یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم. سورۃ القدر مکیہ. یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. سورۃ القدر. اس سورت کا اگر شان نزول بیان کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا جب حال ذکر کیا جو 1000 مہینے تک مسلسل مشغول جہاد رہا، کبھی ہتھیار نہیں اتارے. مسلمانوں کو یہ سن کر اس پر بڑی حیرت ہوئی اور ان کو اس بات پر افسوس بھی ہوا کہ کیا ہمارے لیے کوئی ایسا عبادت کا ایسا موقع نہیں؟ ہمارے پاس تو ہماری عمریں بھی کم ہیں. تو اس وقت اس امت کے لیے صرف ایک رات کی عبادت کو اس مجاہد کی 1000 راتوں کی 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل قرار دیا گیا، کہ یعنی 1000 مہینے سے بہتر قرار دیا جا رہا ہے اس ایک رات کو. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اللہ رب العزت کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ انعام ہے کہ جو 1000 مہینے تک جو شخص جہاد میں مشغول رہا اور اس نے کبھی ہتھیار نہیں اتارے، وہ ثواب اور وہ نعمت اس امت کے کسی بھی ایک شخص کو اس ایک رات میں مل جاتی ہے. تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بہترین انعام ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں مرحمت فرمایا ہے. اس صورت کا جو نزول ہوا، پہلی آیت مبارکہ کا اگر ہم ترجمہ دیکھیں، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. اب شب قدر سے کیا مراد ہے اور قرآن مجید کا جو نزول ہوا وہ کس طریقے سے ہوا، تو اس کے متعلق اگر ہم دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا قرآن لوح محفوظ سے اس رات میں اتارا گیا. ایک بات تو یہ ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتے رہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کا نزول سب سے پہلے شب قدر میں شروع ہوا. شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی رات میں ہوتی ہے، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں رات میں. یہ دو مطالب اس کے بنتے ہیں. اس کے علاوہ آیت نمبر 3 کو اگر ہم دیکھیں، شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، تو اس کے متعلق ہم بات کر چکے، یعنی ایک رات میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینوں میں عبادت کرنے سے بھی زیادہ ہے. آیت نمبر 4 کو اگر ہم دیکھیں، اس میں فرشتے اور روح اپنے پروردگار کی اجازت سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں. تو اس آیت مبارکہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس رات میں فرشتوں کے اترنے کے 2 مقصد ہیں. ایک مقصد یہ ہے کہ اس رات جو لوگ عبادت میں مشغول ہوتے ہیں فرشتے ان کے حق میں رحمت کی دعا کرتے ہیں. اور دوسرا مقصد آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں سال بھر کے تقدیر کے فیصلے فرشتوں کے حوالے فرما دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے اپنے وقت پر ان کی تعمیل کرتے رہیں. ہر کام اترنے کا یہی مطلب مفسرین نے بیان کیا ہے. جو کہا گیا سنا گیا. اللہ باقی اس پر مکمل عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.